سینٹ اور اسمبلی سے بل پاس ہوا نا، ناموس صحابہ و اہل بیت کا بل، بڑے لوگوں کو مرچیں لگی ہیں اس بل کی وجہ سے، حالانکہ یہ بل تو ان مقدس ہستیوں کے تحفظ کا بل ہے۔ صحابہ کرام کا تحفظ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بھائی میں چاہتا ہوں میری عزت کا تحفظ ہو، میں مسجد کا امام ہوں، آپ چاہتے ہیں آپ کی عزت کا تحفظ ہو، ہر بندہ عزت والا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے میرے ماں باپ کی عزت کا تحفظ ہو، اپنے ماں باپ کی عزت میں اور آپ جان قربان کر دیتے ہیں۔ کوئی ماں باپ کی عزت انسلٹ کرے اس کے گریبان کو پکڑ لیتے ہیں، جہاں تک ہو سکتا ہے لڑائی کرتے ہیں۔ ہر ایک اپنی عزت کی حفاظت چاہتا ہے، ہر ایک اپنے والدین کی عزت کی حفاظت چاہتا ہے، ہر ایک لیڈر اپنے کی حفاظت چاہتا ہے۔ تو میرے بھائی اگر مجھے اور تجھے اپنی عزت عزیز ہے نا، مجھے اور تجھے اپنے ماں باپ کی عزت عزیز ہے، ہر ایک پارٹی ممبر کو اپنے لیڈر کی عزت عزیز ہے، تو خدا کی قسم پوری امت مسلمہ کے سب سے بڑے لیڈر نبی کے صحابہ کرام، ہمیں صحابہ کی عزت بھی عزیز ہے، اپنی ماں سے زیادہ پیارے نبی کی گھر والیاں، ایمان والوں کی مائیں، ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ، ام المؤمنین امی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما، تمام ازواج مطہرات کی عزت مجھے اور آپ کو اپنی ماؤں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ یہ قانون کوئی نیا قانون نہیں ہے، جنرل ضیاء الحق کا دور تھا 1980، ایک آرڈیننس اس وقت پاس کیا جنرل ضیاء الحق نے 298۔ ایک آرڈیننس کیا تھا کہ جو صحابہ کرام، اہل بیت، ازواج مطہرات، ان کی توہین کرے گا اسے 3 سال قید ہوگی۔ یہ قانون کے اندر پہلے سے موجود ہے، لیکن اسی قانون کے اندر یہ بھی ہے کہ جو کسی عام شہری کی توہین کرے گا اس کو پاکستان کا قانون 5 سال کی سزا سناتا ہے۔ حالانکہ الٹا معاملہ، چاہیے تو یہ تھا عام شہری کی کوئی توہین کرے اس کی 3 سال ہو یا 1 سال ہو، قائد اعظم محمد علی جناح کی کوئی توہین کرے اس کی 5 سال ہو، اور قائد اعظم پاکستانیوں کا لیڈر ہے، لیکن پیارے نبی کے صحابہ و اہل بیت پوری امت مسلمہ کے لیڈر ہیں، ان کی توہین پر سزا عام شہری سے زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ ہونی چاہیے تھی کہ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ عقل بھی یہی مانتی۔ اسی کے اوپر علماء نے محنت کی، اللہ جزائے خیر دے عبد الاکبر چترالی صاحب کو، جنہوں نے اسمبلی کے اندر اس بل کو پیش کیا، پھر یہ بل پاس ہوا۔ اب ہوا کیا ہے؟ پہلے 3 سال کی قید تھی، اب وہ بڑھا کر 10 سال کر دی گئی۔ 3 سال کی قید تھی تو قابل ضمانت تھی، ادھر کوئی توہین کرتا FIR درج ہوتی، جیل کی سلاخوں کے پیچھے جاتا، رات کو ضمانت کروا کے چھڑوا لیا جاتا، اگلے دن پھر دوبارہ آ کے گستاخی کرتا، کیونکہ زیادہ سخت سزا نہیں تھی۔ اب وہ 3 سال سے قید بڑھا کے 10 سال کر دی گئی، اور یہ پاکستان کا آئین ہے کہ یہاں اس آئین میں، قانون میں جو سزا بھی 7 سال سے کم ہوتی ہے وہ قابل ضمانت ہوتی ہے، جو 7 سال یا اس سے زائد سزا وہ ناقابل ضمانت ہے۔ اب جو 3 سال سے بڑھا کر 10 سال کی گئی تو اب یہ ناقابل ضمانت ہے، کم از کم سزا 10 سال، 10 لاکھ روپیہ جرمانہ۔ اب جو مجرم گستاخی کرے گا وہ رات کو چھوٹے گا نہیں، 10 سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزار کے باہر آئے گا۔ اس سے ہوگا کیا؟ پیارے نبی کے صحابہ محفوظ ہوں گے، اہل بیت محفوظ ہوں گے، اور یہ امن کا قانون ہے۔ یہ جو فرقہ واریت کا پہلے تعصب تھا نا، ظاہری بات ایک آدمی نے سیدنا صدیق اکبر معاذ اللہ ان کی گستاخی کی، قانون حرکت میں آیا، FIR درج ہوئی، رات کو پھر اس کی ضمانت ہوئی، اگلے دن اس نے پھر مجلس کی اور مجلس کے اندر پھر گستاخی کر دی۔ اب عوام نے کیا کرنا ہے؟ ظاہری بات ہے ان سے ہم اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، اور کریں بھی کیوں نہ، قرآن ہم تک پہنچا ہے تو ان کا صدقہ، قرآن کے گواہ نبی کے صحابہ، نماز ہم تک پہنچی ہے گواہ نبی کے صحابہ، حج ہم کرنے جاتے ہیں گواہ نبی کے صحابہ، عمرہ کرنے جاتے ہیں گواہ نبی کے صحابہ۔ میں اور آپ قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھ سکتے اگر صحابہ کو درمیان سے نکال دیا جائے۔ پیارے نبی چلے کیسے؟ گواہ نبی کے صحابہ۔ آپ بیٹھے کیسے؟ گواہ نبی کے صحابہ۔ آپ کی تجارت کیسے؟
کیسی؟ گواہ صحابہ۔ آپ کی گھریلو زندگی کیسی؟ گواہ صحابہ۔ خوشی کیسی؟ گواہ صحابہ۔ نبی غصے میں آتے تو کیا انداز ہوتا؟ گواہ صحابہ۔ احادیث ہے، گواہ صحابہ۔ قرآن ہے، گواہ صحابہ۔ دین کا ایک ایک مسئلہ میرے اور آپ تک نہیں پہنچ سکتا اگر درمیان سے صحابہ کی ذات کو نکال دیا جائے۔ اس لیے صحابہ کی عزت محفوظ ہونا، میرے اور آپ کا ایمان محفوظ ہونا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ معاشرے میں امن کا قانون ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے توہین کو روکنا، بےزتی کو روکنا، میرے اور آپ کی بےزتی رکے۔ ہم چاہتے ہیں معاشرے کا امن یہ کوئی کسی کی انسلٹ نہ کرے، تو میں کہتا ہوں معاشرے کا سب سے بڑا امن یہ ہے کہ کوئی نبی کے یاروں کی، نبی کے گھر والوں کی، نبی کی ازواج مطہرات کی کوئی توہین نہ کرے۔ یہ معاشرے کا سب سے بڑا امن ہے۔